المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت ہی قریب ہے، بہت ہی کلوز ہے، بہت ہی ان کا اپنا، تاکہ وہ ان کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر سکے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ نے اور امت نے رسول کے خاندان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، نہ رسول کے بزرگوں کے ساتھ، نہ خود رسول کے ساتھ، نہ رسول کی بعد میں آنے والی نسل۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں نہیں کیا انصاف؟ جبکہ رسول نے ان کو دین دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، ان کو جانور سے انسان بنا دیا، جہنمی سے جنتی بنا دیا، تو اس کے بعد کیوں نہیں کیا انصاف؟ اس کے اسباب اور ریزنز جو ہیں اس کے اوپر ہمیں آپ کے دین کہ رسول اللہ کے بزرگوں کے زمانے میں، ان کے فور فادرز کے زمانے میں دو شخص تھے، ایک حضور کے بزرگ تھے جن کا نام ہاشم تھا، اور ایک ان کے زمانے میں اور تھا جس کا نام امیہ تھا۔ ان دونوں میں اختلاف رہا۔ اس کے بعد حضور کے گرینڈ فادر عبد المطلب تھے، امیہ کا بیٹا حرب تھا، ان دونوں میں اختلاف رہا۔ پھر عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب تھے، حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا، ان لوگوں میں اختلاف رہا، یہاں تک کہ اسلام آ گیا۔ ابو سفیان اسلام کا فیور کر مخالفت کر رہا تھا، ابو طالب اسلام کا فیور کر رہے تھے۔ ابو سفیان یہ چاہتا تھا کہ بنی ہاشم کو اسی بہانے مٹا دے اور لوگوں کے جذبات ان کے خلاف بھڑکائے۔ وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب ہو یا قانون، ہمیشہ اس کی ضرورت ویکر سیکشن کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ مذہب یا قانون ہمیشہ کمزور طبقے کے لیے ہوتا ہے۔ قانون بھی ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے ویکر سیکشن کو، اور مذہب بھی ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے ویکر سیکشن کو۔ طاقتور کے لیے نہ قانون چاہیے نہ مذہب، وہ قانون کو بھی توڑتا ہے، مذہب کو بھی توڑتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس 99 بیگھے زمین ہے اور ایک آدمی کے پاس 1 بیگھے ہے، ملی بھی ہے اس کی زمین 1 بیگھا، اس کی 99 بیگھے زمین سے ملی بھی ہے، 1 بیگھا جس کے پاس ہے وہ کبھی ہمت نہیں کرے گا کہ 99 بیگھے والی کے ساتھ انکروچمنٹ کرے اور اس کی زمین پر تھوڑا سا قبضہ کر لے، کبھی اس کی ہمت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن جس کے پاس 99 بیگھے ہے وہ ہر وقت کی کوشش کرے گا یہ 1 بھی میرے پاس آ جائے تو میری پوری 100 کی پوری یہاں زبان تک ہو جائے اور یہ 1 بھی میری میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مذہب اور قانون دونوں اسی کو پروٹیکٹ کرنے کے واسطے ہیں تاکہ اس کے 1 بیگھے کو یہ 99 بیگھے والا ہڑپ نہ کر جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے دستور دنیا۔ تو اسلام جب آیا تو پہلے اس کو ویکر سیکشن نے قبول کیا، پہلے اس کو کمزور لوگوں نے مانا، پہلے اس کو غلاموں نے مانا، پہلے اس کو غریبوں نے مانا، پہلے ان لوگوں نے مانا جن کے پاس جتھا اور قبیلے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ غلام کو آدمی سمجھو، وہ یہ کہتا تھا کالے اور گورے میں فرق نہیں ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کی بنیاد پر یا ایمان کی بنیاد پر عزت والا ہے، نہ یہ کہ جتھے اور قبیلے کی بنیاد پر اس کی عزت معین ہو۔ یہ بات قبیلے والوں کو اچھی نہیں لگی،
یہ بات جتھے والوں کو اچھی نہیں لگی، یہ بات پیسے والوں کو اچھی نہیں لگی، یہ ان کو پسند نہیں تھا کہ اس بنیاد کے اوپر کسی کی عزت کی جائے۔ وہ تو قبیلے والے ہیں، خاندان والے ہیں، جتھے والے ہیں، گروہ والے ہیں، بہت بڑا گروپ ہے ان کا، اس لیے وہ جو کہے وہ صحیح ہے۔ ابو سفیان لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتا رہا اور جذبات سے کھیلتا رہا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ٹوکتا رہا۔ حضرت عمار یاسر کے والد اور والدہ دونوں قتل کر دیے گئے اسی جرم میں کہ اللہ کو ایک کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سے مسلمانوں کے نام گنائے ہیں کہ جو صرف اس جرم کے اوپر کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ تھا، کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم ہجرت دیا، اور کل میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ کے رسول ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ سے گئے۔ اس موقع پر کافروں کی کوشش یہ تھی کہ حضور کی شمع حیات کو گل کر دیں، اور مولا کائنات نے قربانی وہ دی کہ جس کی وجہ سے سرور کائنات کی جان بچ جائے۔ تاریخ نہ یہ کردار بھلا سکتی ہے نہ وہ کردار بھلا سکتی ہے۔ یہ فضائل علی نہیں ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اب اگر اسلام کی تاریخ میں فضائل علی بکھرے ہوں تو اس کو ہم کیا کریں؟ غلط بات یہ ہے کہ ہم اسلام کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ اب اسلام کی تاریخ اگر کسی کی تعریف کر رہی ہے یا کسی کی مذمت کر رہی ہے تو اس کے ہم کہاں ذمہ دار ہیں؟ فضائل علی بکھرے ہوئے ہیں اسلام کی تاریخ۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان گرامی کہ حضور ہجرت کر کے مکے تشریف لے آئے، مدینہ تشریف لے آئے، اور چند دن کے بعد مولا کائنات بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ اور اب وہ مسلمان جو مکے میں پریشان حال تھے، جو مکے میں غربت کی زندگی گزار رہے تھے، جو تکلیف میں تھے، ان کو مدینے میں کمپیریٹیولی نسبتاً تھوڑا سکون ملا، اور وہ جان کا خطرہ اور مال کا خطرہ اور ظلم و جور جو مکے میں ہو رہا تھا اتنا نہیں ہوا۔ اب وہ نماز پڑھنے لگے، ان کی نماز جمعہ قائم ہو گئی، ان کی جان کسی حد تک محفوظ ہو گئی۔ مدینہ والوں نے ان کو ویلکم کیا، مدینہ والوں نے ان کو اپنا مہمان بنایا، اور مدینہ والوں نے ان کی حتی الامکان جو خدمت ہو سکتی تھی وہ کرنے پر تیار ہوئے۔ مسلمان مدینے آ گئے۔ اچھا، اب کافر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے کہ جن سے ہمارا جھگڑا تھا وہ چلے گئے، مگر کافر خاموش ہو کے نہیں بیٹھے اور مسلسل ریشہ دوانیاں کرتے رہے، ستاتے رہے، اسکیمیں بناتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا سال بھر کے بعد کہ غصے میں بکھرے ہوئے کافر 1000 کا لشکر لے کے میدان جنگ میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے غور کے ساتھ سننے کی ہے۔ میں آپ حضرات یہ تو کہنا بیکار ہے کہ میں توجہ چاہتا ہوں، توجہ تو آپ فرماتے ہی ہیں، یہ بات نہیں، مگر اس کے لیے صرف توجہ کی بات نہیں، میرے بیان کی طرف توجہ نہیں، میں اپنے بیان کی طرف توجہ نہیں چاہتا ہوں، اس سبجیکٹ میٹر کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ جو بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، میں اس سبجیکٹ میٹر کی طرف توجہ چاہتا ہوں جو میں اس کے بعد اب پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ حضور سرور کائنات مائگریٹ کر کے مکے سے مدینے آ گئے، کہ اگر ہمارا وجود تمہیں ناپسند ہے، اگر ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا تمہیں ناپسند ہے، اگر ہمارے نظریات و فکر تمہیں ناپسند ہے، تو ہم اپنے باپ دادا کا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، جب تم رہو سکھ سے یہاں ہمارے۔ لیکن ان مخالفت کرنے والوں نے حضور کو سکھ سے مکے مدینے میں بھی نہیں رہنے دیا، بلکہ لشکر لے کے آئے کہ ہم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اعلان ہوا مکے میں کہ ہم محمد کا سر لینے جا رہے ہیں، جیسے رکھا ہے وہاں ہی جا کے لے آئیں گے۔ 1000 کا لشکر، پورا لشکر جرار جس کو کہتے ہیں، ہر ایک کے پاس پورا اسلحہ، پوری سواری، ہر چیز جو ضرورتیں جنگ کی جتنی تھی وہ سب پوری سب کے پاس یہ لشکر نکلا۔ اور ادھر سے حضور سرور کائنات کو جب یہ اطلاع ہوئی جو کفار اس نیت سے آ رہے ہیں، تو آپ مدینے سے 313 آدمیوں کا لشکر لے کے نکلے۔ یہ اسلام و کفر کی کھلے میدان میں پہلی لڑائی ہے۔ یہ پہلی لڑائی اس لیے اہم اور امپارٹنٹ ہے کہ اس کے اثرات
آخر تک اسلامی تاریخ پر مرتب ہوتے ہیں، اس کا اثر آخر تک اسلامی ہسٹری پر ملتا ہے. لہذا اس لڑائی کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، خالی لڑائی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ اسلام و کفر دونوں کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور ہمارا ایک لینڈ مارک ہے جنگ بدر جو ہے اسلام و کفر کی ہسٹری میں. ادھر سے کافر 1000 کا لشکر لے کے نکلے، ادھر سے سرور کائنات 313 آدمیوں کا لشکر لے کے نکلے. ان کا لشکر جو تھا وہ پوری طرح مسلح تھا، اس کے پاس تمام اسلحہ جنگی سامان پورا کمپلیٹ تھا. حضور سرور کائنات کے پاس جو لشکر تھا وہ باقاعدہ ریگولر آرمی نہیں تھی، اس کے پاس پوری طریقے سے اسلحہ نہیں تھا. کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہیں، کسی کے پاس نیزہ تھا تو تیر نہیں، کسی کے پاس زرہ تھی تو دوسرے اسلحہ نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، اکثر کے پاس سواری نہیں تھی، زیادہ تر پیدل تھے. کہتے ہیں پورے لشکر میں 3 گھوڑے تھے، 6 اونٹ تھے، 9 آدمی پورے لشکر میں تھے جن کے پاس سواری تھی، باقی کسی کے پاس سواری نہیں تھی، لوگ پیدل تھے. اس بے سر و سامانی کے عالم میں حضور کا لشکر جو ہے یہ آیا. مدینے سے تھوڑے فاصلے پر اور مکے سے زیادہ فاصلے پر ایک جگہ بدر نام میں کنواں ہے. ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے. اس کنویں کے قریب لڑائی لڑی گئی، اس لیے یہ جنگ بدر کہلاتی. جنگ بدر اس لیے اس کا نام ہے کہ وہاں پر بدر نام کا ایک کنواں تھا اور اس کنویں کے قریب یہ لڑائی لڑی گئی، لہذا یہ لڑائی جنگ بدر کہلاتی. دونوں لشکر آمنے سامنے آئے. ایک لشکر کی قیادت بنی امیہ کر رہے تھے، ایک لشکر کی قیادت بنی ہاشم کر رہے تھے. جس لشکر کی قیادت بنی امیہ کر رہے تھے اس کا نعرہ تھا اعلی حبل. جس لشکر کی قیادت بنی ہاشم کر رہے تھے اس کا نعرہ تھا اللہ اکبر. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں مگر ذہن کے اندر، ذہن کے خانوں میں محفوظ رہیں تاکہ اسلام کی ہسٹری سمجھ میں آئے کہ کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جوش جنگ میں بھرے ہوئے 3 کافر لشکر کفار سے نکلے. ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ، ایک کا نام تھا ولید. عتبہ کا سگا چھوٹا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ 3 کافر نکلے. اور انہوں نے نکل کے للکارا کیا ہو ہمارے سامنے. تو انصار نے یہ کہا، انصار وہ لوگ کہلاتے ہیں جو مدینے کے باشندے ہیں جنہوں نے رسول کو مہمان کیا. انصار حاضر خدمت رسول ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کے ساتھ جو مسلمان آئے ہیں مکے سے وہ بھی ہمارے مہمان ہیں. ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے مہمان میدان میں جائیں اور ہم تماشا دیکھتے رہیں، لہذا ہم موجود ہیں، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم جا کے ان کا مقابلہ کریں جو آپ کے دشمن آئے ہیں. اگر ہم زندہ نہ رہے تو پھر آپ والوں کو اختیار ہے، آپ جائیے میدان میں یا آپ کے شہر والے جائیں، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہماری غیرت کی پسند نہیں کرے گی کہ آپ یا آپ کے شہر والا کوئی آدمی جو ہمارے مہمان ہیں وہ میدان میں جائے اور ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں، لہذا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. حضور نے ان کی معقول بات کے اوپر خاموشی اختیار کی، کہا بسم اللہ جاؤ. چنانچہ 3 نوجوان انصاری میدان جہاد میں آئے اور آن کے ان 3 کافروں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے. انہوں نے پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام و نسب کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام و نسب بتایا کہ ہم مدینے والے ہیں، ہمارا نام یہ ہے، پتہ یہ ہے، خاندان یہ ہے. ان کا تم کو ہم جانتے ہی نہیں، تم قریشی تو ہو نہیں. ہم بڑے لوگ ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم خاندانی ہیں، ہم مکے والے ہیں، ہم تم سے نہیں لڑیں گے. اس لیے کہ نہ تمہارا نام جانتے ہیں ہم، نہ نسب جانتے ہیں، نہ خاندان جانتے ہیں، تم کون ہو، کہاں کے ہو، کیا ہو، ہمارے برابر کے نہیں ہو تم. ہم کیا جانے تم کون ہو. تمہیں قتل کرنا بھی ہماری انسلٹ ہے، تمہارے ہاتھوں قتل ہونا بھی ہماری انسلٹ ہے. نہ ہم تمہارے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہیں نہ تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہمیں انسلٹ ہے. اور جاؤ اپنے نبی سے کہہ دو کہ کیا دستور عرب بھی بھول گئے. ہم خاندانی لوگ ہیں، قریشی لوگ ہیں، مکے والے ہیں، ہمارے سامنے خاندانی لوگ بھیجے جائیں تو ہم لڑیں گے ورنہ ہم نہیں لڑیں گے.
وہاں کی عجب زبردستی ہے کہ لڑیں گے بھی اور اپنی شرطوں پر لڑیں گے. نہیں زبردستی کی بات. تاریخ بتاتی ہے وہ تو عجب ششوپن میں مبتلا ہو گئے جو آئے تھے بیچارے انصاری. کیا ہم کیا کریں, واپس جائیں کہ ان پر حملہ کریں کیا؟ ہم نے وہاں سے رسول اللہ کو میسج بھیجا کہ یہاں یہ سچویشن ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے کہا پلٹ آؤ. اب جب حکم رسول آ گیا تو پلٹ آئے. کہا ابھی تمہاری ضرورت نہیں, تم پلٹ آؤ. اب آپ نے ادھر دیکھا, اب 3 خاندانی چاہیے ہیں جو مکے والے ہوں تو حسب نسب کے کھڑے ہوں بالکل. اب کیا تھا, مجبوری میں رسول نے اپنے ہی خاندان کی طرف دیکھا تو 3 آدمی رسول کی فیملی کے نکلے. دیکھیے خاندان رسالت کیا کنٹریبیوشن ہے خاندان رسالت کا, یہ غور کرتے جائیے. یہ پہلی لڑائی ہے, کھلے میدان میں پہلا مقابلہ ہو رہا ہے. ادھر سے بنی امیہ کے 3 آدمی للکار رہے کھڑے, عتبہ, شیبہ, ولید. اب 3 آدمی چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. رسول نے اپنے خاندان والوں کو دیکھا, 3 آدمی اٹھے, حمزہ, عبیدہ, علی. یہ تینوں بنی ہاشم تھے, یہ تینوں رسول کے خاندان کے تھے. حمزہ ابن عبد المطلب, عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب, علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. 2 عبد المطلب کے پوتے, ایک عبد المطلب کا بیٹا. دو رسول کے چچاداد بھائی اور ایک رسول کے چچا. جناب حمزہ رسول خدا کے چچا, جناب عبیدہ اور مولا علی رسول کے چچاداد بھائی. یہ 3 آدمی نکلے. جاؤ تو ادھر سے 3 بنی ہاشم چلے, ادھر سے 3 بنی امیہ کے آدمی آئے. اب جب یہ میدان میں پہنچے تو چہرے کے اوپر وہ لوہے کی جالیاں پڑی ہوتی ہیں جس سے صورت نہیں پہچانی جاتی ہے. تو اب اس نے کہا, عتبہ نے, جو ادھر سب سے بڑا تھا, عتبہ سب سے بڑا تھا, اس کا چھوٹا بھائی شیبہ تھا, اس کا لڑکا ولید تھا, تو وہی گروپ لیڈر تھا. تو اس نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں حمزہ ابن عبد المطلب, اور یہ میرا بھتیجا ہے عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب, اور یہ میرا دوسرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. اب کہو کیا کہتے ہو؟ اب کہو. تو اب کیا کہتا ہو؟ تاریخ بتاتی ہے اس نے ایک جملہ کہا کہ ہاں تم کفو کریم ہو. یہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. کہاں تم کفو کریم ہو. اور اب یہ 3 جو کافر ہیں ان کا بھی میں تھوڑا تعارف کرا دوں, اس لیے کہ تعارف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو آپ پہچانتے ہو اس کے ذریعے تعارف ہو تو پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے. ان کو نہیں جانتے, فلاں کے بھائی ہیں, کہاں آپ کو جانتے, یہ فلاں کے بھتیجے ہیں, فلاں کے فلاں. تو یہ اس طریقے سے پہچان جاتا ہے آدمی. تو میں عتبہ, شیبہ, ولید کو یہ مجمع کیا جانے, میں ایک ایسا کیریکٹر آپ کو بتاؤں کہ جس کو سب جانتے ہوں. ہندا کو سب جانتے ہیں نا, یزید کی دادی ہندا سے تو سبھی واقف ہیں ماشاءاللہ سے. عتبہ ہندا کا باپ تھا, شیبہ ہندا کا چچا تھا, ولید ہندا کا بھائی تھا. ذرا یہ نقطے ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے اس چیز کو تاریخ نے چھپایا ہے 1400 برس سے, اس کے اوپر صحیح کام نہیں ہو پایا ہے. ہندا کا باپ, ہندا کا چچا, ہندا کا بھائی کفر کی طرف سے میدان میں ہے. غور فرمایا ہم نے. حسین کے باپ, حسین کے باپ کے چچا, حسین کے باپ کے چچا بھائی اسلام کی طرف سے میدان میں. توحید کی سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں. سن و سال کے حساب سے, مرتبے کے لحاظ سے, عمر کے لحاظ سے فریض بڑھ گئے. ادھر حمزہ سب سے سینئر تھے, بزرگ تھے, چچا تھے. ادھر عتبہ سب سے بڑا تھا.
حمزہ اور عتبہ کا مقابلہ ہوا. حمزہ سے کم مگر علی سے بڑے عبیدہ تھے ادھر. حضرت علی سے بڑے تھے, حضرت حمزہ کے بھتیجے تھے, مگر حضرت علی سے سن میں بہت بڑے تھے. ادھر عتبہ کا چھوٹا بھائی شیبہ, تو عتبہ کا بھائی شیبہ, اور ادھر جناب حمزہ کے بھتیجے جناب عبیدہ. ادھر یگسٹ ممبر اس ٹیم کا جو تھا وہ ولید تھا, نوجوان عتبہ کا بیٹا. ادھر حضرت علی سب سے کم سن تھے, 24 سال کی عمر مبارک تھی, لگ بھگ 24 سال کچھ مہینے, 25 سال کی لگ بھگ. تو ولید اور مولا علی ایک ساتھ میدان میں 3 مقابلے شروع ہوئے, تلواریں چمکی, اور لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جس نے اپنے مد مقابل کو گرایا وہ علی تھے. یہ علی کا کھلے میدان میں پہلا مقابلہ تھا. سب سے پہلے جس نے گرایا اپنے مد مقابل کو میدان میں وہ علی تھے. اس کے بعد علی نے گھوم کے دیکھا تو حمزہ اپنے مخالف کو گرا کے تلوار سے خون پوچھ رہے تھے. اب جو علی پلٹے تو عبیدہ ابھی تک الجھے ہوئے تھے اپنے مقابل سے, تو علی کی ایک تلوار نے اس کا بھی کام تمام کیا. اور اب اس کے بعد علی میدان جنگ کی طرف گھومے, اور اب جو گھومے تو جو سامنے آتا گیا وہ کٹتا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے تو کفار نے یہ سوچ کے علی پر حملہ کیا کہ یہی وہ ہے کہ جو ہمارے جذبات سے کھیلتا رہا 12 برس. کہ ہر چیز تاریخ میں لکھی نہیں ہوتی, اور پھر اہل بیت کے سلسلے میں تاریخ بڑی وکیل ہے, سمجھے آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت عشیرہ کا داغ دل پر لیے وہ کفار, شب ابو طالب کا داغ دل پر لیے وہ کفار, شب ہجرت کا داغ دل پر لیے وہ کفار. اب علی کی طرف جھپٹے کہ آج کھلے میدان میں ملا ہے, آج چھوڑنا نہیں ہے. اور لوگوں نے دیکھا جو جھپٹا وہ گرا, 2-4 گرے. ابو جہل گرا, حنظلہ ابن ابو سفیان گرا. لشکر کا سب سے بہادر آدمی جو ہوتا تھا اس زمانے میں, اس کو ایک ٹائٹل دیا جاتا تھا. یہ پراپر ناؤن نہیں ہے, یہ ٹائٹل ہوتا تھا. کفش کتیبہ یعنی لشکر کا سب سے دلیر آدمی. وہ یہ کہتا ہوا چلا کہ اچھا تو پھر میں اس لڑکے سے سمجھے لیتا ہوں. اور ذرا دیر میں دیکھا اس کی لاٹھی تڑپ رہی تھی. اور اب ذرا دیر کے بعد منظر یہ ہو گیا کہ باپ بیٹے کو کونی مار رہا ہے تھا, جس کو ادھر سے علی آ رہا ہے. وہ ادھر سے ادھر بچ کے جا رہا ہے کہ سامنا علی کا نہ ہو جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب رن پڑا تو 70 آدمی مارے گئے, جن میں سے 35 مولا علی نے تنہا قتل کیے ہیں, 35 212 نے مل کے مارے ہیں, اور اس میں بھی بعد میں علی کی شرکت ہے. کافر 70 میتیں, 70 قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی, جنگ بدر. جنگ بدر کی امپارٹنس اسلام میں بھی بہت ہے. چنانچہ بعد میں بدری اصحاب رسول کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ جو شریک جنگ بدر ہوئے ہیں ان کو اولین میں مانا گیا ہے, سلف صالحین میں مانا گیا ہے. جب وظیفے مقرر کیے گئے تو بدری صحابیوں کے وظیفے جو ہیں وہ زیادہ مقرر کیے گئے بنسبت ان صحابیوں کے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں. تو ایک طرف جنگ بدر ہے جس کے اندر رسول اللہ کا خاندان لڑ رہا ہے, علی لڑ رہے ہیں, حمزہ لڑ رہے ہیں, علی کی تلوار بجلی بنی ہوئی ہے, اور دوسری طرف مقابلے میں جو ہے وہ ابو سفیان کا خاندان ہے, بنی امیہ ہیں کہ جن کے گلے کٹ رہے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ نہ دولت کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, نہ زمین کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, نہ کسی شادی بیاہ کا معاملہ ہے جس کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. یعنی زر زن زمین کا جو جھگڑا کہا جاتا ہے وہ اس میں سے کچھ نہیں ہے. یہ لڑائی اس بات پر ہو رہی ہے کہ بنی ہاشم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, ابو سفیان والے کہہ رہے ہیں کہ 360 ہیں. یہ 1 اور 360 کی لڑائی ہے, ذاتی لڑائی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, آج ہر مسلمان کہتا ہے جنگ بدر, جنگ بدر, جنگ بدر. بڑی اہمیت ہے اسلام میں جنگ بدر کی, مگر عزیزان گرامی جنگ بدر سکے کا ایک رخ ہے. جیسے کوئن ہوتا ہے, ایک طرف ادھر کچھ لکھا ہے ادھر کچھ لکھا ہے, ادھر تصویر بنی ہے ادھر سن لکھا ہے.
تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے جنگ بدر، اس کوائن کا دوسرا رخ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ کربلا۔ بدر کی لڑائی شروع ہوتی ہے سن 2 ہجری سے، ختم ہوتی ہے سن 61 ہجری کو جا کے۔ سن 2 ہجری سے سن 61 ہجری تک کی جو تاریخ پھیلی ہے، یہاں سے وہاں تک بدر کی لڑائی ہے۔ کیا آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو سناؤں کہ بدر کی لڑائی میں یزید کا خاندان مارا گیا کفر کے نام پر، حسین کے خاندان نے قتل کیا اسلام کے نام پر، حالات میں یزید کو خلیفہ بنا دیا، حسین کو قتل کروا دیا۔ جب سر حسین یزید کے سامنے گیا تو یزید کہتا ہے لیتا اشیاخی میں بدر شہدو، کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی ہے تو نہ حسین پیدا ہوئے تھے نہ یزید، تو بعد میں یزید کو ایسے موقع پر بدر یاد کیوں آئی؟ جبھی تو یاد آئی جب ہمیشہ بچپن سے اپنے گھر میں بدر کی ہائے ہائے سنی ہوگی، بدر کا رونا سنا ہوگا، جو کفر کے نام پر مارے گئے ان کے تذکرے سنے ہوں گے۔ تو اب حسین کا سر دیکھ کے کہتا ہے کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے اور مجھے مبارکباد دیتے کہ یزید تیرے ہاتھ نہ شل ہو۔ کون زندہ ہوتا؟ یعنی عتبہ زندہ ہوتا، شیبہ زندہ ہوتا، ولید زندہ ہوتا، حنظلہ زندہ ہوتا، ابو جہل زندہ ہوتا تو شاد ہوتے یزید مبارک ہو۔ اب بھی مسلمان کیا یہی کہے گا کہ کربلا کی لڑائی مسلمانوں کی تھی؟ کیا بھی اسی بات کا دعویٰ رہے گا کہ بدر کی لڑائی مسلمانوں کی لڑائی تھی؟ عزیزان گرامی، بدر کی لڑائی ایک لڑائی نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے، فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک تصورات کا تسلسل ہے جو بدر سے شروع ہو کے کربلا تک پھیلتا ہے۔ ابو سفیان اس لڑائی میں نہیں تھا، کا خاندان پورا غارت ہو گیا، اور وہ لوگ جو محمد کا سر لینے آئے تھے اپنے سر گنوا کے میدان جنگ سے واپس ہوئے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں وہ بھی کردار سرور کائنات دیکھیے کہ وہ ظالم کٹے پڑے تھے جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی، جنہوں نے حضور کو پتھر مارے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے سینے پر برچیاں رکھ کے اتار دی ہیں سینوں میں، اور وہ ریت میں گرمی میں 52 ڈگری ٹمپریچر میں تڑپ تڑپ کے مر گئے ہیں آپ دھوپ کے نیچے، جنہوں نے 3 برس تک رسول کو اور رسول کے خاندان والوں کو شاب ابو طالب میں فاقے کرنے پر مجبور کیا ہے، وہ کٹے پڑے تھے، لیکن حضور نے ان کی میتوں کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں کی، سب اسی بدر کے کنویں میں ڈائریکٹ بس ختم۔ ایک شریف اور ایک کریم آدمی کا جو طریقہ ہونا چاہیے اپنے دشمن کے ساتھ، حضور نے اس طریقے کو اختیار کیا، اور ان کافروں کی میتوں کی بھی کوئی انسلٹ اور کوئی توہین نہیں، جبکہ یہ بات سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ جنہوں نے گستاخیاں کی تھیں اور بدتمیزیاں کی تھیں ان کو کم از کم ٹھوکر کی ماری جاتی، کوئی ایسی بات۔ یہ لشکر روتا پیٹتا مکے گیا، وہاں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ محمد کا سر آ رہا ہوگا۔ جب دیکھا لشکر آ رہا ہے تو لوگ دوڑے، ان کا کیا ہوا؟ کہا ہار گیا، ہار گئے، کیا ان کے پاس بہت بڑا لشکر تھا؟ کہا لشکر تو تھوڑا سا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا علی نے سب کو مار ڈالا۔ علی نے اب جب سب کو مار ڈالا تو ظاہر ہے کہ جب کوئی کہے کہ سب کو مار ڈالا تو ہر ایک اپنے رشتے دار کو جو سامنے نہیں پوچھے گا نا ادھر ادھر کا چچا کہاں ہے؟ ان کو علی نے مار ڈالا۔ جب ماموں کہاں ہے ہمارے؟ تو علی نے ختم کر دیا۔
اور بڑھیا آ رہی ہے، ہاں بھیا نہیں آیا، ہم کل کو علی نے مار ڈالا، اور روتی پیٹتی بھاگی سمجھا، ایک بدھم مچا ہوا ہے، یہ سمجھ لیجیے وہی پاور آ رہا ہے. تو میں نے کل پڑھا تاریخ دوہرے اثر دکھائے گی، کہیں ہیٹر چلے گا کہیں کولر چلے گا. کل والی بات یاد ہے نا آپ کو، وہ ہے معاملہ. اچھا اس میں سب سے زیادہ بربادی جو آئی وہ ہندا کے طرف، اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، 4 آدمی ہندا کے بالکل سگے، باپ، چچا، بھائی، بیٹا. اس کے آگ لگ گئی. ابھی تک کفار کی لیڈرشپ جو تھی وہ 3 آدمیوں کے ہاتھ میں تھی، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل. ابو جہل تو میدان بدر میں مارا گیا، ابو لہب گیا نہیں تھا اس لیے کہ بڈھا بہت ہو گیا تھا اور کمزور ہو گیا تھا، اس لیے میدان میں تو نہیں گیا تھا، لیکن بدر کی شکست کی خبر سن کے جل جل کے گھل گھل کے مر گیا. یہ مر گیا، خود بخود مر گیا، اپنی موت مر گیا. واصل جہنم ہوا جو قرآن نے کہا ہے سیصلیٰ نارا ذات لہب، تو اس کے لیے واصل جہنم کہنا بالکل قرآنی لفظ ہے. وہ کوئی ویسا لفظ نہیں ہے، پارلیمنٹری نہیں ہے، بالکل قرآنی لفظ ہے جو اس کے لیے کہا جائے. سمجھے آپ؟ تو وہ تو گیا، وہ گھٹ گھٹ کے اس شکست کے غم میں مر گیا. ابو جہل میدان میں مر گیا. اب ایک آدمی بچا، ابو سفیان، واحد لیڈر بچا مکے میں کافروں کا اور بتوں کی عزت آبرو بچانے والا ایک ہی بچا، ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا. عزیزان گرامی، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بنی امیہ کے نمک میں تو اتنا اثر ہے کہ آدمی جنت بیچ کے اس کا حق ادا کرتے، یا آل محمد کے نمک کی تاثیر کدھر چلی گئی، یہ آج تک نہ سمجھ میں آتا. کہ جب ہم وہ واقعات بیان بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تاریخ ہے، وہ تاریخ، وہ کلمے کی تاریخ ہے جو کلمہ آپ کو گھر بیٹھے ملا ہے. آپ کو بڑے پیار میں کلمہ ملا ہے، ماں باپ نے سر پہ ہاتھ پھیر کے پیار کر کے، دادیوں نے، نانیوں نے، بزرگ خواتین نے، گھر کے بزرگوں نے بڑی محبت سے ہمیں کلمہ پڑھایا. بیٹے کہو اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، بیٹا یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمیں پیار کر کر کے، مٹھائیاں کھلا کھلا کے، سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کلمہ ملا ہے. لیکن اس کلمے کی ہسٹری بھی تو کبھی سوچئے کہ کتنے خون برسے ہیں، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کن کن کے گھر جلے ہیں جب یہ کلمہ وہاں سے یہاں تک آیا. کم از کم لا الہ الا اللہ کا سفر بھی تو تاریخ میں ملاحظہ فرمائیے. آپ کو جن حالات میں کلمہ ملا وہ اور حالات ہیں، لیکن کلمے نے ابتدا میں جو سفر کیا ہے وہ اور حالات. تو تاریخ بتاتی ہے کہ شاعر بلوائے گئے، ان سے شعر کہلوائے گئے. ہندا کی پوزیشن یہ کہ گلے میں ڈھول پڑا ہوا، دردناک اشعار پڑھ رہی ہے اور گھروں گھروں جا کے چندہ کلیکٹ کر رہی ہے. اور یہی حال ابو سفیان کا بھی کہ ہمیں بدر کا بدلہ لینا ہے، ہمیں بدر کا بدلہ لینا ہے، ہمیں بدر کا بدلہ لینا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس نے 3000 کا لشکر، یعنی 3 ٹائم طاقت بڑھا دی دوسرے سال. 1000 کا لشکر تھا، ایک دم سے 3000 کر دیا. 3000 کا لشکر لے کے کہا انتقام بدر کے لیے جائے. اور اب کی مرتبہ لڑائی میں عورتیں بھی تھیں. ایک ٹکڑی تھی ہندا اور اس کے ساتھی عورتوں، کیوں آئی تھی یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن میرا خیال یہ ہے، میں سوچ سکتا ہے غلط میرے لیے کسی کتاب کا لکھا تو ہے نہیں، جو نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی روایت ہے کہ جو کوئی اس کے اندر مذہبی امپارٹنس ہو. ایک اپنا ویو ہے کہ میرے خیال میں جب ابو سفیان وغیرہ نے جا کے یہ کہا ہوگا اور لوگوں نے کہ سب کو علی نے مار ڈالا، تو اس نے کہا ہوگا تم لڑائیاں ہو گئے. کیا ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا 24-25 برس کا لڑکا سب کو مار ڈالے. کیا مشکل مسئلہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیومن نیچر وہ کبھی نہیں بدلے، چاہے 1000 برس کے بعد یا 2000 برس کے بعد یا 10,000 برس، وہ ایک ہی طرح کا رہتا ہے اور وہ معاملات جو ہیں وہ بالکل ویسے ہی رہتے ہیں. اب جیسے مثلاً
ہم امریکہ آئے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر سے فرمائش کر دی گئی ہو کہ بھائی اس طرح کا جو رومال ملتا ہے امریکہ میں مجھے دینا پڑ دیجیے. ہم نے نیو یارک میں، نیو جرسی میں، شکاگو میں جہاں جہاں گئے وہاں وہاں ڈھونڈا نہیں ملا. دن بھر سب کیا، کئی لیٹر پیٹرول خرچ کیا، سب کچھ کیا، نہیں ملا. ان کا نہیں ملا، ان کا تم نے دیکھا ہی نہ ہوگا. یقین ہی نہیں آتا کہ ہم 3 دن گھومے ہیں، اس کے لیے نہیں ملا تو ہم کیا کریں؟ ان کا تم نے دیکھا ہی نہ ہوگا. یہی مسئلہ وہاں بھی ہے کہ ان کا تم لڑائی نہ ہو گئے. کیا ہم کیسے مان لیں کہ ایک علی سب کو مار ڈالے؟ تم یوں ہی بھاگ آئے ہو. اب کی ہم چل کے دیکھیں کیسے مارے ڈالے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ چاہے پہلی لڑائی میں آ جاتی، مگر جب ایک دفعہ لڑائی کا نقشہ بگڑ چکا ہے مسلمانوں کے سامنے تو دوسری لڑائی میں آنے کے کیا مانے؟ دیکھیے عقل کہتی ہے کہ دوسری لڑائی میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر آئی. یزید کی دادی بھی آئی اور یزید کا دادا بھی آیا. عورتوں کی لیڈر یہ اور مردوں کا لیڈر وہ. اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کے ساتھ 700 آدمی، سرور کائنات 700 آدمیوں کا لشکر لے کے مدینے سے نکلے. کافر 3000 کا لشکر لے کے آئے. فرق دیکھیے گا دونوں لشکروں پر. اسلام کے ساتھ 700 آدمی اور کفر کے ساتھ 300 آدمی، 3000 آدمی اور 700 مسلمانوں کے ساتھ. دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو ایک طرف حضور کے مدینہ شہر تھا. وار اسٹریٹجی دیکھیے گا، اس کا نقشہ دیکھیے گا. ایک طرف مدینہ سٹی تھا حضور کے، اور پشت کے اوپر احد کی پہاڑیاں تھیں جو ادھر سے پروٹیکٹ کر رہی تھی حضور کو. سامنے مدینہ تھا اور ادھر میدان میں سامنے لڑائی ہو رہی تھی. لیکن احد کی پہاڑیوں میں ایک خرابی یہ تھی کہ احد کی پہاڑیوں میں ایک ٹنل تھی قدرتی. اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں کی پشت کے اوپر نکلتا تھا. یہ ہسٹری ہے، آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے. حضور نے 50 آدمیوں کو اس ٹنل کے اوپر کھڑا کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی کہ دیکھو تم یہاں کھڑے رہنا اور تیر برساتے رہنا تاکہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے. لڑائی میں چاہے ہماری ہار ہو یا جیت ہو، ہم ان کو دباتے ہوئے چاہے مکے تک لے جائیں اور چاہے وہ ہمیں دباتے ہوئے مدینے تک لے جائیں. تم جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے یہاں سے نہ ہٹنا. اور تم یہ خیال نہ کرنا کہ مال غنیمت میں تمہیں حصہ نہیں ملے گا. تم آن ڈیوٹی ہو، مال غنیمت میں تمہیں سب کے برابر حصہ ملے گا، مگر تم ہٹنا نہیں وہاں سے. یہ کس سے کہا؟ 50 آدمیوں سے، اور ایک کو ان کا سردار بنایا اور حضور نے لڑائی شروع کر دی. یہ واقعہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ رسول نے 50 آدمیوں کو، یہ میموری میں ڈال لیجئے. وقت کے اوپر میں اس واقعے کو یاد کروں گا، اس وقت میموری سے نکالیے گا اس واقعے کو کہ 50 آدمیوں کو یہ تقریر کر کے حضور نے اس ٹنل کے اوپر کھڑا کر دیا جو آتی تھی ادھر سے کہ دشمن ادھر سے حملہ کر کے ادھر آ جائے. اب یہاں لڑائی جب شروع ہوئی تو 650 کا لشکر ہوا حضور کے پاس تھا، 50 تو ادھر سے لگا. 650 آدمی ادھر اور 3000 آدمی ادھر. اور لشکر کے آنے سے پہلے یزید کی دادی اور خلفائے بنی امیہ کی جدہ ماجدہ، کیا بات ہے آپ کی، واہ واہ واہ. یہ اسلام کی تاریخ، یہ لا الہ الا اللہ کی تاریخ. عورتوں کی ٹکڑی کو ساتھ میں لیے ایک گیت گاتی ہوئی، ڈھول اس کے گلے میں پڑا ہوا بجا اور وہ گیت گا رہی ہے. گیت تو لمبا ہے، میں گیت پورا ممبر پر سنا نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ ممبر کے معیار کا نہیں ہے وہ. خالی اس کا ایک بول سنا سکتا ہوں میں. اس کے بعد جس کو پڑھنا ہو تاریخ خود بھی پڑھنے کی عادت ڈالیے. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں سب، یہاں کو پرابلم نہیں ہے کہ ان کا بیچارے بے پڑھے ہیں کہاں سے پڑھیں گے. آپ سب پڑھے لکھے، ہسٹری تو خود پوچھیے. جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی تصدیق کیجیے ہسٹری سے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں.
آپ تاریخ پڑھیے، ہسٹری آف اسلام پڑھیے، جنگ بدر پڑھیے، ہندا کا گیت پڑھیے، دیکھیے کیا تھی۔ ایک بول میں آپ کو سنائی دیتا ہوں اس کا، جو ممبر پر سنانے کے قابل ہے، اس لیے کہ اپنے اپنے گھر کی تہذیب ہوتی ہے۔ ہمارے خاندانوں کی تہذیب یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کے مجمع میں بھی وہ بول نہیں سنا سکتے۔ وہ یزید کے گھرانے کی تہذیب تھی کہ عورتیں گاتی پھر رہی تھیں۔ اپنے اپنے گھر کا اسٹینڈرڈ ہے۔ وہ گیت گا رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے، نحن بناتے تاریخ نمشی اللہ نمارے، ہم ستارہ سحری کی بیٹیاں ہیں، نحن بناتے تاریخ، ہم ستارہ سحری کی بیٹیاں ہیں، نمشی اللہ نمارے، مقبل کے فرشوں پر چلنے والیاں ہیں، ہم ستارہ سحری کی بیٹیاں، ہم مخملی فرشوں پر، ریشمی فرشوں پر چلنے والیاں۔ میں کہوں گا تمہاری تقدیری خراب ہے، بنی تو ستارہ سحری کی بیٹی جس کے نصیب میں ڈوبنا ہے۔ اور ستاروں کی بیٹیوں یاد رکھو، رسول کے لشکر میں ایک آفتاب ہے، جب نکلے گا سارے ستارے ڈوب جائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے یہ گاتی بجاتی چلی گئی، اور جب یہ گا بجا کے چلی گئی تو لشکر کفار سامنے آیا، اور ادھر جو ان کا علمدار تھا وہ سامنے آیا پہلے، اور علمدار لشکر اسلام حیدر کرار تھے، یہ سامنے آئے، اور آتے ہی پہلے علمدار کو گرایا، دوسرے نے علم سنبھالا وہ گرا، تیسرے نے علم سنبھالا وہ گرا، چوتھے نے سنبھالا وہ گرا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ جب ساتواں آدمی بھی گر گیا تو اب علم پڑا ہے زمین میں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ مردوں سے تو عورت بھلی جسے غیرت تو آئی، ایک عورت نے علم اٹھا لیا، مولا علی لاہور پڑھ کے پلٹ آئے میدان سے، اور اب دونوں طرف سے لشکر جو تھے وہ ٹکرائے۔ لشکر اسلام میں حیدر کرار، جناب حمزہ، ابو دجانہ انصاری، حضرت مقداد ابن اسود، یہ لوگ تھے کہ جو اپنی تلوار کے جوہر دکھا رہے، اور لشکر کفار ذرا دیر میں میدان میں پیچھے ہٹنے لگا، اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، وہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ جب وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے تو مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ جب یہ مال غنیمت سمیٹنے لگے اور وہ بھاگنے لگے تو اس 50 آدمیوں میں، اب میموری سے وہ واقعہ نکالیے، ان 50 آدمیوں میں ڈسٹربنس شروع ہوا جن کو رسول نے درے پر لگایا تھا۔ وہ کہنے کہ مسلمان تو لڑائی جیت گئے۔ تو ان کے سردار نے کہا کہ تم سے کیا مطلب جیت گئے، تمہیں تو رسول نے کہا یہی رہنا۔ کہنے لگا ہاں کہا ہے، مگر وہاں سب معاملہ لٹا جا رہا ہے۔ ان کا تمہیں تو مال غنیمت بھی ملنے کا وعدہ ہے، کہاں ہے تو، مگر اب پتہ نہیں کیا ہم تک پہنچے کیا نہ پہنچے، کون آدمی کیا لے جائے۔ ان کا دیکھو یہی کھڑے رہنا، تمہیں حکم رسول یہی ہے۔ ذرا دیر میں ان کی حالت وہ ہوئی کہ ان کا جب ہم تو جاتے ہیں، ہم نہیں ڈریں گے، کیا فائدہ ہم وہاں کھڑے رہنے سے، کوئی مطلب بھی ہے حکم رسول سے۔ ان کا ارے کھڑے رہو، ان کا نہیں ہم جا رہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 50 میں صرف 2 آدمی رہ گئے اور ایک سردار، اور بقیہ 48 آدمی چلے گئے۔ 48 آدمی درہ چھوڑ کے بھاگ گئے، صرف 51 آدمی تھے، 50 آدمی تھے، ایک سردار تھا، ایک سردار رہ گیا، اور 50 میں 48 چلے گئے۔ 50 میں 48 کتنے پرسنٹ ہوئے؟ 96%۔ یہ نیو جرسی سے نہیں گئے تھے، نہ کراچی سے، بمبئی سے، لکھنؤ سے، حیدرآباد سے آئے تھے، یہ سب مکے مدینے والے تھے اور صحابہ کرام تھے، اور رسول کے کلیئر آرڈر کے بعد یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنے؟ 96%۔ آج جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر علی نے رسول کے لیے کلیئر کہہ دیا ہوتا تو کیا مسلمان نہ مانتے؟ اما جنگ احد نے کلیئر کہہ دیا تھا، کتنوں نے مانا؟
96% نے حکم رسول نہیں مانا تو پوری حکومت کے لیے اگر لوگوں نے نہیں مانا تو حیرانی کیا. اور وہی ہوا کہ ادھر صورتحال لڑائی کی یہ ہے. اب آپ میری طرف متوجہ رہیے. صورتحال لڑائی کی ہے کہ مسلمان فتح پا چکے ہیں, کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, یہ سامان سمیٹ رہے ہیں. سچویشن دیکھیے گا. وہاں سے 50 آدمیوں میں 48 چلے آئے ہیں, 2 آدمی اور ایک سردار کھڑا ہے ڈیوٹی پر. ادھر سے کافروں نے جب یہ دیکھا کہ درہ خالی ہے تو حضرت سیف اللہ, حضرت خالد ابن ولید نے ادھر سے حملہ کیا. اللہ کی تلوار ہے, جس پر چل جائے. ارے میاں, اسلام کی تاریخ کیا کھلونا ہے خدا کی قسم. یقین مانیے کہ میں اکثر و بیشتر صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر آل محمد کا کردار میرے سامنے نہ ہوتا اور اسلام میں آل محمد نہ ہوتے اور اس کے بعد میں مسلمان ہوتا اور یہ ہسٹری پڑھتا تو سب سے بڑا باغی اسلام کا میں خود ہوتا. حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید نے ادھر سے مسلمانوں پر حملہ فرمایا. سلام ہو ان 3 سپاہیوں پر جنہوں نے سپاہی کی عزت رکھی. وہ 2 مسلمان جو درے پر رہ گئے تھے اور ان کا سردار وہ آخر تک نہیں رہے. وہ لڑتے رہے اور مقابلہ کرتے رہے, اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری لاشوں پر سے دشمن گزرے گا, واقعی ان کی لاشوں ہی پر سے گزرا. جب وہ شہید ہو کے گر گئے تو دشمن آ چکا. بہرحال ان 3 آدمیوں نے عزت رکھ لی, سپاہی کی عزت رکھ لی, حکم رسول کی لاج رکھ لی. انہوں نے اپنی جان دے دی مگر وہ ہٹے نہیں وہاں سے. جو زیادہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کر کے جنت خرید لیا اپنے کردار. بہرحال وہ تو راہی جنت ہوئے. صورتحال یہ کہ مسلمانوں کا لشکر 700, کافر 3000. اگر 2 حصوں میں بڑھ جائے تب بھی ان کا دونا دونا ہے ہر طرف. تو یہ مال لے رہے تھے, ادھر سے حملہ ہوا. تو وہ بھی کاغذ کے بنے ہوئے نہیں تھے, وہ بھی عرب کے جنگجو تھے. وہ تو یہ کہیے کہ علی کی تلوار, حمزہ کی تلوار, اس کی آنچ تھی جو بھاگ گئے تھے میدان سے, ورنہ وہ ایسے آسانی سے بھاگنے والے تھوڑی تھے. پلٹ پڑے, ادھر سے ہی پلٹ پڑے, ادھر سے ہی پلٹ پڑے. اور ذرا دیر میں لڑائی کا نقشہ یہ ہو گیا کہ مسلمان جن کے کنٹرول اور قابو میں آ گئی تھی لڑائی, وہ ایک دم سے چکی کے 2 پارٹوں میں آ گئے. ادھر بھی کافر, ادھر بھی کافر. اب کریں تو کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ لڑائی کا نقشہ بگڑ گیا. اور جب لڑائی کا نقشہ بگڑ گیا تو کچھ تو ایسے جیالے تھے جنہوں نے میدان جہاد میں جان دے دینا گوارا کر لی, جیسے جناب حمزہ. اور بہتیرے مسلمان جن کا تذکرہ تاریخ میں ہے کہ جو میدان جہاد میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کے دیدار تھے. بقیہ بعض سمجھدار مسلمان تھے جو لڑائی کا نقشہ بگڑتا دیکھ کے محفوظ مقامات پر تشریف لے گئے. اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ حضور سرور کائنات کا عالم یہ تھا کہ سرکار جس جگہ پر اول وقت سے کھڑے تھے وہیں کھڑے. اور اب کافر آپ کے گرد گھیرا ڈال چکے ہیں. لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ نہ چہرے پر زردی ہے, نہ ماتھے پر پسینہ ہے, نہ قلب میں اضطراب ہے, نہ پیروں میں راشا ہے, نہ ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہے, نہ دل میں الجھن ہے. اس لیے کہ عجیب و غریب شان ہے خدا کی قسم. رحمت ہاتھ پکڑے ہے جو تلوار چلانے نہیں دیتی, رسالت پاؤں پکڑے ہے جو میدان سے ہٹنے نہیں دیتی. لوگ کہتے ہیں تم علی علی کو پڑھتے ہو, کبھی رسول کو نہیں پڑھتے. اتنی دیر میدان میں ٹھہرو تو رسول کو دیکھو.
کافر اتنے قریب آ چکے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے پھینکے ہوئے پتھر جس میں اقدس سے ٹکرا رہے ہیں. ہاتھوں کے پھینکے ہوئے پتھر جس میں اقدس سے ٹکرا رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، پتھر اور چیز ہے، رائفل کی گولی اس قسم کی چیز نہیں ہوتا. پتھر رائفل کی گولی اپنی رائفل کی طاقت سے چلتی ہے، چاہے فوج کا بڑا افسر چلائے اور چاہے کسی چھوٹے سے بچے کے ہاتھ سے بھولے سے بھی چل جائے رائفل، تو گولی کی جو طاقت ہے اس رائفل کی اتنی طاقت سے وہ گولی اپنا کام کرے گی. پتھر کا مسئلہ یہ نہیں، پتھر چلانے والے کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہوگی اتنی زور سے پتھر لگے گا، اور دور کا پھینکا ہوا پتھر لگے گا تو نقصان نہیں پہنچائے گا، قریب کا پھینکا ہوا پتھر جو ہے وہ نقصان زیادہ پہنچائے گا. تو اگر 30-40 فٹ کا پھینکا ہوا پتھر ہے، لیکن اگر سیدھا جا رہا ہے، اوپر کی بات الگ ہے، جو سیدھا جا رہا ہے پتھر تو 40 فٹ دور کے اوپر جا کے پتھر کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-12 فٹ کے فاصلے کا پتھر تھا جو حضور کی لگ رہا ہے. ایک پتھر رخسار اقدس پر لگا، جو لوہے کی جالی تھی چہرے اقدس کے اوپر وہ ٹوٹی اور اس کی کڑی ٹوٹ کے رخسار کے اندر اتر گئی، خون جاری ہوا. دوسرا پتھر دندان مطہر پر لگا، دہان اقدس پر، جس سے دندان مبارک شکستہ ہوئے اور اس سے خون جاری ہوا. لیکن اللہ کا حبیب اسی اطمینان و اعتماد سے کھڑا. اور اب وہ پتھر پھینکنے والے نیزے سیدھے کیے ہوئے رسول کے اتنا قریب آ چکے ہیں کہ اگلے 2-3 سیکنڈ میں، منٹ کا سوال نہیں، منٹ تو اگر آپ بڑی لے کے دیکھیے تو بہت دیر ہوتی ہے، اگلے 2-3 سیکنڈ میں نیزے جس میں رسول سے ٹکرا جائیں گے. بس اسی 2-3 سیکنڈ کے اندر ایک بجلی سی چمکی، اسی 2-3 سیکنڈ کے اندر ایک بجلی سی چمکی اور اس گھیرے کو توڑتا ہوا کوئی رسول تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. اس گھیرے کو توڑتا ہوا کوئی رسول اللہ تک پہنچ گیا. اور جیسے ہی رسول نے آنے والے کا چہرہ دیکھا، کہا یا علی یہ ہے وقت نصرت. کہوں گا یا رسول اللہ خدا سے کہیے علی کا وقت ہے. اور اس کے بعد اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے تاریخ عرب کی یادگار لڑائی لڑی. اپنے گھوڑے کو گول چکر دینا شروع کیا رسول اللہ کی گرد، اور تلوار ہاتھ میں لی، اور ایک راؤنڈ پورا ہوا تو کچھ بدتمیزوں کے سر رسول کے پیروں کے پاس لگا. دوسرا راؤنڈ ہوا کچھ اور سر آئے، تیسرا راؤنڈ ہوا کچھ اور سر آئے، اور وہ سرکل جو ہے وہ جو کلوز تھا رسول سے وہ دور ہونے لگا. اور ہمارا آپ نے یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر جو ہے وہ لڑک لڑک کے رسول کے قدموں کا طواف کر رہے ہیں. اس کا نام ہے طواف کعبہ ایمان. اور اس کے بعد پھر بوکھلا کے کافر ایک طرف آ گئے، ایک طرف آ گئے بوکھلا کے کافر. اور جیسے ہی ایک طرف آ گئے بوکھلا کے کافر، علی کا یہی مقصود تھا کہ ایک طرف آ جائے تاکہ ہر طرف کے حملے سے رسول محفوظ ہو جائے. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک کا دباؤ 3000 پر اور 3000 کا دباؤ ایک پر یہ چل رہا ہے. ایک دبا رہا ہے 3000 کو اور 3000 دباؤ ڈال رہے ہیں ایک پر، اور میدان جنگ میں سناٹا ہے. یا وہ خدا موجود ہے جس کا دین ہے، یا وہ رسول موجود ہے جو دین لائے ہیں، یا وہ علی ہیں جنہوں نے نصرت کا وعدہ کیا ہے. لڑائی تو ہو ہی رہی ہے. میرا دل چاہتا ہے اطمینان قلب کے لیے کلمہ بھی پڑھ لوں. کہیے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کہیے جس کا نام کہیے شامل کر دوں. لائیے علی ولی اللہ.
اور ذرا دیر میں لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ علی کے ہاتھ و بازو کا تو کچھ نہیں بگڑا، مگر تلوار کی دیسی کا مطلب سمجھے آپ؟ یعنی اسی دنیا کی بنی ہوئی، وہ اتنا پریشر نہیں جھیل پائی، تو تلوار تاریخ بتاتی ہے ٹوٹ، اور جب ٹوٹ گئی تو ایسے نازک موقع پر علی مڑے رسول کی طرف، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ لوگ جو تھوڑی دور بھاگے ہیں پلٹ سکتے ہیں نا 1 منٹ کے اندر، اور حضور تلوار لگائے ہوئے تھے مگر اپنی تلوار نہیں دی، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ جلدی تلوار نکال کے یہاں سے لو بھائی یہ تلوار لو، مگر وہ جو تلوار لگائے وہ لگائے یا رسول اللہ جلدی تلوار دے دی، ممکن ہے جواب دے خواہ پریشان ہو گیا، میں کیوں دے دوں اپنی تلوار؟ پر جس کا سپاہی لوٹتا ہے اسلحہ کا وہ انتظام آج تو دنیا میں مسئلہ ہے کہ کس ملک کا اسلحہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، تو آج تو دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے، تو 1400 برس سے ہے کہ اللہ کا اسلحہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، اللہ کی شرکت مانی جائے گی اس لڑائی میں، اس میں اللہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اور ایک تلوار بھی ادھر کی اور ہاتھ بھی ادھر کا، ذرا ہاتھ تیز کیا تو ہر ایک کو اپنے سر پر دکھائی دی تلوار، اور اب جو بھاگے کافر تو ستاروں کی بیٹیاں آگے آگے اور ان کے بیٹے پیچھے پیچھے اپنے پیروں کی چاپ سے ڈرتے ہوئے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہوئے، میں بھی کہوں گا ستاروں کی بیٹیوں اگر غیرتدار ہو تو اب میدان میں علی کے سامنے نہ آنا، اب انشاءاللہ آگے بیان کر پڑے گا۔ میں صرف آپ کو تاریخ کی یہ جھلکیاں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 فیملیز نے ایک طرف کیا خدمت ہے، علی تو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ہاں ادھر حمزہ لوٹے رہے، لشکر میں ڈوب کے لوٹے رہے، ہندا نے اپنے غلام وحشی کو آزاد کرنے کی لالچ اور انعام و اکرام یہ سب وعدے کیے، یہ سب جناب کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ 3 میں سے 1 کا سر لے آؤ، 3 آدمی اس نے نامزد کیے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گی، اور 3 میں سے 1 کا سر لے آؤ، یا تو محمد کا سر لاؤ، یا علی کا سر لاؤ، یا حمزہ کا سر لاؤ۔ دیکھیں غور فرمائیے گا آپ اس نقطے کو، ہسٹری میں ہے یہ مسئلہ کہ ہندا نے وحشی سے یہ بات کہی تھی کہ 3 میں سے 1 کا سر لاؤ، یا محمد کا سر لاؤ، یا علی کا سر لاؤ، یا حمزہ کا سر لاؤ۔ یعنی مسلمانوں کا لشکر تھا 700 کا، 700 میں 697 سروں سے اس کو دلچسپی نہیں تھی، یا اگر سردار کی حیثیت سے رسول کو 700 میں نہ شامل کیجئے تو 698 سروں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ 3 سروں میں سے 1 سر چاہتی تھی، یا وہ سر محمد کا سر ہو، یا وہ سر علی کا سر ہو، یا وہ سر حمزہ کا سر ہو، تینوں بنی ہاشم تھے۔ تو مزاج سمجھ میں آیا نا کس سے عداوت ہے، عام مسلمان سے عداوت نہیں ہے، ایک مخصوص سرکل سے عداوت ہے۔ وحشی ایک بزدل انسان تھا، افریقہ تھا، اور افریقہ کے جنگلیوں کا ایک لڑائی کا طریقہ تھا، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے نیزے ہوتے تھے لوہے کے، جس کو وہ زہر میں بجھاتے تھے، اور وہ دور سے دراز میں رہتے تھے، ایک اینگل ایسا بناتے تھے وہ کہ اس اینگل سے اس کے اوپر وار کریں جو بھرپور وار لگے، تو وہ یا تو اس واری سے ختم ہو جائے، اور اگر اس سے بچ جائے تو اس زہر کی وجہ سے وہ 2-1 دن میں مر جائے، زندہ نہ رہے وہ آدمی۔ اور ہم دور بھی رہے اس آدمی سے جس کو شکار کرنا ہے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ وحشی حضرت حمزہ کے ساتھ لگا
اور ایک موقع کے اوپر جب حضرت حمزہ اس کے رخ پر آئے بالکل اس کا اینگل بنا تو اس نے حمزہ حملہ کیا. جناب حمزہ کے پہلو پر لگانا تھا, اس پہلو پر لگاؤ, اس طرف توتا بنی. اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حمزہ اسی عالم میں شہید ہوئے اور گرے. عزیزان گرامی, عورت کا وجود نرم دلی, محبت, مامتا اور اخلاص کا ایک سمبل ہے اور علامت ہے. لیکن عورت کے وجود کے اوپر ہندا ایک دھبا ہے, ایک داغ ہے, ایک کلنک کا ٹیکا ہے, ایک بلیک اسپاٹ ہے, جس نے عورت ہوتے ہوئے وہ کام کیا کہ جو عورت کے وجود کے لیے دھبا بن گئی کہ میدان جنگ میں وہ آئی اور حمزہ کا کلیجہ چاک کیا, سینہ اور کلیجہ نکال کے چبایا. آپ سوچئے کہ کس قدر خطرناک اور کتنی بھیانک عورت تھی وہ کہ جو میدان جنگ میں ایک ایسے انسان کی جو شہید ہو چکا ہو, جو قتل کیا جا چکا ہو, اس کا کلیجہ نکال کے چبا رہی. آپ تصور کیجئے کہ ابھی جو قتل ہوا اس کے جسم کا خون ابھی خشک نہیں ہوا ہوگا, ابھی اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے, تو اس کا چہرہ تصور کیجئے. ایک عورت ہے, بھیانک عورت, ڈراؤنی عورت, جس کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے, اس کے اندر سے اس نے کلیجہ نکالا ہے اور کلیجہ نکال کے اپنے ٹاپے میں رکھ کے چبا رہی ہے اور اس کے چہرے سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں. یہ عورت ہے اور یہی عورت بعد میں اسلام کی تاریخ کی سب کچھ بن جاتی ہے. کتنی بھیانک ہے وہ تاریخ جو ہندا سے شروع ہوتی ہے اور آل محمد کے قتل عام پر تمام ہوتی ہے. بس عزیزان گرامی, اس کے آگے اب میں زندگی رہی تو کل سناؤں گا. آج بیان وقت بھی تمام ہو گیا ہے, بیان یہیں پر تمام ہو. ذرا دیر میں لڑائی ختم ہوئی, کافر بھاگ گئے, حضرت حمزہ کی ٹکڑے ٹکڑے لاش پڑی تھی, سرور کائنات کے زخموں سے خون جاری تھا. معصوم عالم میدان جنگ میں تشریف لائی. علی لشکر کو بھگا کے پلٹے تھے. فاطمہ اپنے باپ کے لیے سن کے کسی نے کہہ دیا تھا حضور شہید کر دیے گئے, تڑپ کے میدان میں آئی تھی. اسی وقت مولا علی حال میں پانی لائے. سیدہ نے اپنا رومال جلا کے, اس کا ریشم کا رومال تھا, اس کو جلا کے اس کی راکھ زخموں بھری ہوا اینٹی سیپٹک ہوتی, اب خون بھی رکتا ہے اس سے, تو زخموں میں بھر کے زخم دھلائے گئے, فرسٹ ایڈ دی گئی رسول اللہ کو. اور ایسے ہی عالم میں لوگوں نے کہا کہ حضور حضرت صفیہ آ رہی, جناب حمزہ کی بہن, رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب. حضور نے کہا روکو صفیہ کو نہ, کہا حضور بہن بہت بے قرار ہے. اب میت کا حال آپ کو تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا سینہ چیرا گیا ہو, کیا کیفیت ہوگی. زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں, آپ کو نہیں سمجھ. کہا اچھا تو حمزہ کی میت پہ چادر تو اڑا دو. وہاں چادر بھی نہیں تھی میدان جنگ میں, لڑائی کا نقشہ بگڑا ہوا, کہاں چادر ہو کہاں ہوئی. تو کوئی ادھر ادھر ڈھونڈا, کوئی چادر بھی نہیں ملی, اور دیکھا جناب صفیہ قریب آ گئی ہے, تو حضور نے اپنی ردا اڑا دی. جو ابا اڑے ہوئے تھے وہ جناب حمزہ کی میت کو اڑا دی, تاکہ بہن جب بے قرار ہو کے آئے تو بھائی کی لاش کو یاد کرے. پر عزیزان گرامی, کیا آپ کوئی بہن یاد آ رہی؟ یہ جناب صفیہ آئی تھی حضرت حمزہ کی میت کے اوپر کہ حضور سرور کائنات نے کہا کہ چادر اڑا دو, اور جب چادر نہ ملی تو سرکار نے اپنی ابا حضرت حمزہ کی میت کو اڑا دی. کیا میں پکاروں, اے میرے سرکار, اے مرسل اعظم کربلا میں آئیے, ایک بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا پڑا ہے, ایک بہن بھائی کی میت پر تڑپتی بھی آ رہی ہے. یا رسول اللہ رضا لیے بھی آ جائیے, بہن کے ساتھ چھوٹی سی بچی بھی ہے,
جو اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہے. آئے حسین کا لاشا نشیب میں تھا, سکینہ لاشے کو تلاش کرتی آئی, شام غریبہ کے اندھیرے میں پکارتی بھی بابا بابا. ارے میرے بابا کہاں چلے گئے؟ نشیب سے آواز آئی لیا یا بنیا, اے بیٹا ادھر چلیا. بچی باپ کے لاشے سے لپٹی, اے بابا شبر نے تماچے لگائے, اے بابا آپ کے بعد کس کے سینے. Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin.